بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ 4 مہینے کے بعد مجھے موقع دیا جا رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے انٹرنیشنل پرائم ٹائم کی ویڈیو اس چینل پہ لانے کے قابل ہو گیا ہوں۔ اس چینل پہ جو بھی گزرا اس کے بارے میں کیا ہی ذکر کریں گے۔ 4 مہینے کی کہانی ہے، ایک لمحہ ایک پل گزارا ہے۔ کیا میں بتاؤں میرے ساتھ کیا کیا ہوا، وہ والی بات ہے۔ بہرحال جو بھی ہوا اللہ نے خیریت رکھی، اور انٹرنیشنل پرائم ٹائم کا میں نے چینل بنایا، اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا، کیونکہ میں نے جب وہاں پر آیا تو لوگوں نے کہا پھر غائب ہو جائیں گے، تو میں نے کہا غائب کوئی مرضی سے نہیں ہوتا، کبھی بھی یاد رکھیے گا، غائب کیا جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے یا اس کو کیا جاتا ہے، غائب کبھی بھی کوئی مرضی سے نہیں ہوتا۔ اگر اس چینل پہ میں نہیں آ سکا تو آپ لوگوں کو میں نے جو کچھ بھی کہا اور آپ لوگ سمجھ گئے، کیونکہ آپ لوگ پیار کرتے ہیں، کوئی چہرہ سمجھ رہا ہے، کوئی نگاہیں سمجھ رہا ہے۔ بہرحال دعا کیجئے گا کہ ہمارا رابطہ بحال رہے اس چینل کے اوپر۔ اب 4 مہینے کے بعد ہی صحیح بحال ہو گیا ہے، اور انٹرنیشنل پرائم ٹائم کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا، کیونکہ وہ ہمارا ایک ذریعہ ہوگا۔ اگر کنٹینیوٹی رکھنی ہوگی تو ہم اس پر آ جائیں گے۔ بہرحال یہاں پر شروعات کرتے ہیں اب ہم اپنی نیوز کا، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی جانب سے ڈیوس میں امن کونسل کے میثاق پر دستخط کی دعوت۔ یورپ کو تشویش ہے، یورپ کو تشویش بھی ہے، اور یورپ کے پیٹ میں درد بھی ہوگا، کیونکہ ایک گرین لینڈ کا معاملہ جو ہے وہ اٹھ کے ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ تو یہاں پر وہ جو بات کر رہے ہیں ایگزیکٹلی وہی الفاظ آپ کو میں نے کل کہے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو کوٹ کروں، میں دکھاؤں آپ کو، کیونکہ کل آپ کو میں نے کہا تھا انٹرنیشنل پرائم ٹائم کے اوپر، دوسرے چینل کے اوپر میں نے کہا تھا کہ یہ ایک چھوٹی سی اقوام متحدہ بن رہی ہے، اور اگر آپ یہاں پہ پڑھیں تو ایگزیکٹلی وہی الفاظ ہیں کہ یورپیوں کا خیال ہے کہ ٹرمپ اپنی شرائط اور کونسل میں حاصل اختیارات کے ذریعے ایک ایسی چھوٹی اقوام متحدہ بنا رہے ہیں جو مکمل طور پر امریکہ کے زیر تسلط ہوگی۔ تو وہ ایک پیرل اقوام متحدہ بنا رہا ہے، دنیا کو نیچے لے کر آنا ہے۔ اس نے کہا کہ جی میں ہوں گا اس کا تا حیات چیئرمین، اور میرے نیچے جو ہے وہ آپ آ جائیں گے، آپ لوگ اپنی تمام رجسٹریشن کروا لیں۔ $1 ارب خالی فیس رکھی ہے، زیادہ فیس رکھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو مستقل رکنیت چاہیے، اور جن لوگوں نے مستقل رکنیت نہیں لینی وہ ویسے ہی آگے بیٹھ جائے۔ اب آپ دیکھیں، بالکل یون والی بات میں نے کیوں کہی۔ مستقل رکنیت کا مطلب یہ ہے کہ جو ملک $1 ارب دے گا وہ مستقل رکن ہوگا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بالکل وہی کاپی پیسٹ ہے جو اقوام متحدہ میں ہوتا ہے، اور اس میں اندر ویٹو پاور بھی آ جائے گی، اور جو ایسے کہ بیٹھ جائیں گے بس ان کے ساتھ یہی ہوگا کہ ووٹ ڈال سکتا ہے، وہ ووٹ نہیں ڈال سکتا۔ تو ایک اقوام متحدہ جو ہے وہ ایک نئی بنتی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس معاملے میں کوئی رکھنا مت ڈالیں، کوئی پرابلم مت کریٹ کریں، اس کے بارے میں کوئی ڈی مارکیٹنگ مت کریں، تو جو کرے گا وہ بھگتے گا، انہوں نے بتا دیا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ فرانس جو ہے وہ بہت زیادہ بول رہا تھا، فرانس نے بہت زیادہ اعتراضات کیے، تو ٹرمپ تھریٹنڈ 200% ٹیرف آن فرینچ وائن ایز میکرون ریپیٹڈلی سنب بورڈ آف پیس۔ کہتا ہے وہ مستقل فرینچ جو میکرون ہے نا، مسلسل بات کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اس کو نہیں بننا چاہیے، کوئی ملک بھی اسے قبول نہ کرے، کوئی ملک بھی اس کو ہاں نہ کرے۔ تو اس نے کہا یار آپ کی میں وائن کے اوپر جو ہے نا وہ 200% ٹیکس لگا دوں، تو خوش ہو گئے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ٹیکس کی دھمکی دے کر کے کہتے ہیں کہ زیر کر رہے ہیں دنیا کو، ان ممالک کو جو ملک اس کے خلاف بول رہے ہیں۔ دوسری طرف ایک طرف تو آپ نے دیکھ لی کہ غزہ کے اندر انہوں نے مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے خود سے ہی اعلان کر دیا کہ میں حکمران بھی ہوں، میں مالک ہوں زمین کا، مطلب مالک اس نے ڈکلیئر کر دیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک پیس کا خود ہی بنا دیا ہے۔ اب اس کے اندر یہ پلیٹ فارم مطلب دنیا چاہتی تھی کہ یہ اقوام متحدہ کے نیچے ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یہ میرے نیچے ہوگا۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں تو امریکہ کے جنگی طیارے گرین لینڈ پہنچنا شروع ہو گئے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا مطلب کیا قبضہ ہونے لگا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ جو لوگ جانتے ہیں ہسٹری کو، تقریباً 1951 کے اندر گرین لینڈ کے حوالے سے امریکہ میں اور ڈنمارک میں معاہدہ ہوتا ہے کہ آپ حفاظت کی ذمہ داری لیں گے۔ 51، ٹھیک ہے نا؟ تو جب 51 میں ذمہ داری لی تو اس میں خطرہ کس سے تھا؟ اس ٹائم خطرہ رشیا سے تھا، اب چائنا اور رشیا سے خطرہ ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ گرین لینڈ کے اوپر حاکمیت گرین لینڈ میں ڈنمارک کی مانو بھی کیوں؟ مطلب کون سا ایسا کوئی دستاویزی ثبوت ہے، کون سے کوئی ڈاکومنٹ ہے زمین کے ڈنمارک کے پاس کہ یہ زمین ہماری تھی یا ہے
کیا ہسٹری ہے؟ کہتے ہیں جب ان سے پوچھتا ہوں ڈنمارک سے کہ بھئی آپ گرین لینڈ پہ آپ کا قبضہ میں کیوں مانوں، مطلب ڈنمارک کو میں کیوں مانوں کہ آپ کا ملک ہے یہ یا آپ کا حصہ ہے؟ کہتا ہے وہ ہماری ایک کشتی جو ہے وہاں پر وہ پائی گئی تھی. بھائی ہاں کہتے ہیں کشتی تو ہماری وہاں پہ 4 پائی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، ابھی تو میرے جہاز بھی پائے جائیں گے، پھر بعد میں بھی پایا جاؤں گا، تو کیا میرا ہو جائے گا؟ تو لہٰذا گرین لینڈ ایک ایسا پلاٹ ہے جس کی کوئی کاغذات نہیں ہے، تو اگر میں وہاں پہ قبضہ کر لوں تو ایسا کوئی بولے گا. ہاں کہتا ہے میں اس کو دنیا کو محفوظ کرنے کے لیے جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہے کہ گرین لینڈ کے اوپر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہو گرین لینڈ کو محفوظ کرنے کے لیے. تو گرین لینڈ کو محفوظ تو آپ 51 سے کر ہی رہے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 خطرہ کس سے ہے؟ تو اس ٹائم جو ہو رہا ہے اگر ہم دیکھیں تو خطرہ تو آپ سے ہی ہے، تو وہ آپ سے ہی لڑنے کے لیے جو ہے وہ نیٹو فورسز جو ہے وہاں پر وہ کھڑی ہو رہی ہیں. اور آپ خبر بھی دیکھ رہے ہیں کہ گرین لینڈ کا امریکہ کا حصہ بنا کر فوجی طور پر محفوظ بنایا جا سکتا ہے. اس ٹائم وہ فوجی طور پر محفوظ ہے اور امریکن آرمی وہاں پہلے سے موجود ہے. اور اسی کانٹریکٹ کو ہم نے 1951 میں دیکھا تھا جب اس نے معاہدہ کیا تھا گرین لینڈ کے حوالے سے، اور 1958 کے اندر ایسا ہی ایک معاہدہ میں نے کینیڈا کا اور یو ایس اے کا نوٹ کیا تھا، جہاں پر اس نے کہا تھا کہ کینیڈا کی ذمہ داری جو ہے وہ یو ایس اے اٹھاتا ہے اور اس کو اب تک وہ نبھا رہا ہے. لیکن جب وہ نبھا رہا ہوتا ہے تو جو کنٹریز ہوتی ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں آپ کی اسی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے، تو وہ اپنے انتظامات نہیں کرتی ہے، اپنا اسلحہ جمع نہیں کرتی ہے، اپنا ایئر کرافٹ نہیں لاتی ہے، اپنے تمام بیڑے نہیں جمع کرتی، نیوی آرمی ایئر فورس پہ کام نہیں کرتی، وہ کمزور رہ جاتی ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ ان سے کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ ضم ہو جائیں، کینیڈا کو بھی کہہ چکے ہیں، گرین لینڈ کو بھی کہہ چکے ہیں، اور اب وہ مزید آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وینزویلا، پھر کیوبا کی باتیں ہو رہی ہیں، میکسیکو کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ کس طرف جا رہا ہے معاملہ؟ مطلب یہ تو وہ تو ہسٹری تو نہیں ہے جس طرح ہم پڑھا کرتے تھے کہ جب دنیا کا اختتام آئے گا تو 2-3 ملک رہ جائیں گے، ایسا کچھ ہم سنتے تھے. تو 2-3 ملک رہ جائیں گے مطلب یہ نہیں تھا کہ دنیا ختم ہو جائے گی، بلکہ اتنی مرج ہو جائیں گے، اتنے گریٹر کنٹریز بن جائیں گی کہ گریٹر کنٹریز میں گریٹر کنٹری 1، گریٹر کنٹری 2 اینڈ گریٹر کنٹری 3، یہ ایسا کچھ رہ جائے گا. ایسا کچھ لگتا ہے، جو ماحول بن رہا ہے وہ اس طرف ہمیں اشارہ تو کرتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. ویسے بھی ٹرمپ نے کہا ہے کہ کیونکہ مجھے نوبل پرائز نہیں دیا گیا، میں نے 8 جنگیں رکوائیں اور مجھے نوبل پرائز نہیں دیا گیا، تو اب امن کے بارے میں سوچنا ذمہ داری محسوس نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا، وہ آپ نے سنا بھی ہوگا، ایک جوک کہہ لیجیے، کچھ بھی کہہ لیجیے، کہتے ہیں کہ سوچتا ہوں کہ سدھر جاؤں، پھر سوچتا ہوں کہ یقین کون کرے گا. تو یہاں پر اس نے بولا کہ اگر میں امن کے بارے میں بات کر بھی رہا ہوں تو کوئی یقین اگر نہیں کر رہا تو پھر ذمہ داری محسوس نہیں کرتا. تو لہٰذا اب جو امریکہ کی بہتری میں ہوگا وہ کیا جائے گا. یہ اس طریقے سے انہوں نے جو ناروے کے اندر جو جیوری ہے ان سے بھی انہوں نے بات کی تھی. تھوڑی سی بات کرتے ہیں ایران کی. اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی تنہا نہیں ہیں، وہ ایرانی قوم کی جان ہے، اسپیکر کہتے ہیں پارلیمنٹ کے. اب یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ ایک پلاٹ کہہ لیجئے یا ایک خبر کہہ لیجئے جو دنیا میں ہمارے سامنے آئی، وہ یہ کہ جو ان کے سفیر ہیں امریکنز، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کچھ ہی دنوں میں آیت اللہ خامنئی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کریں گے. اب آیت اللہ خامنئی کی جو پرسنالٹی ہے وہ اہل تشیع کے حوالے سے ان کو وہ لیڈر مانتے ہیں، سب سے بڑا مانتے ہیں تقریباً اگر آپ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو. اور اس کے علاوہ اس ٹائم وہ ایران کے تو بڑے ہیں ہی. تو وہ یہ جو پریزیڈنٹ آف ایران ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ان پہ کوئی اٹیک ہوتا ہے تو یہ ملک پہ ہی اٹیک کاؤنٹ ہوگا، ایران پہ اٹیک ہوگا، اور ہم اس کے جواب میں ہم وار میں جائیں گے. مطلب یہ کوئی نہیں کوئی 3 دن کا سوگ بنا دیں گے، 10 دن کا سوگ بنا اور بیٹھ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہم مکمل طور پر وار میں جائیں گے. اور کل جو ہم نے دیکھا 3 F-35 جو ہے وہ لینڈ کرتے ہیں اسرائیل کے اندر، اور وہ تقریباً اب 48 ہو گئے ہیں. تو یہ جو جہاز ہے یہ اپنی نوعیت کا ایک بہت زبردست، جسے کہتے ہیں نا، ایک ایسا جہاز، زبردست کیوں کہہ رہا ہوں، ایک ایسا جہاز ہے کہ جو ریڈار میں نظر نہیں آتا، یعنی کہ وہ اپنے جائے گا، کارروائی کرے گا، واپس آئے گا تو وہ اس کو آپ نہیں پکڑ سکتے. ایران کے پاس جو میزائل ہیں یا جو اس کے پاس سامان ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دکھانا شروع کریں تو 200 سال لگ جائیں گے. اگر ہم نے فیکٹریز کو وہ کرنا شروع کر دیا، اگر ہم نے ہر فرائیڈے کو بھی دکھایا تو 200 سال لگ جائیں گے. تو لہٰذا ان کے پاس بھی اس کا مطلب یہ کہ یا تو کھیپ بہت ہوگی یا تو وہ تھوڑا سا اس کو بڑھا کر لوگ بتاتے ہیں. تو جمع تو کیا ہے انہوں نے، اور پھر ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں چائنا، کہیں نہ کہیں رشیا جو ہے وہ بھی ان کو سپلائی چلتی رہتی ہے. یہ تو ہمارے علم میں آتا ہے. دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ جب ایران نے اپنا انٹرنیٹ بند کیا تو مشکل ہو گئی تھی کہ فیس بک پہ کچھ دکھایا جائے ان کو، یا کسی طریقے سے بھی ان کو ایکسس کیا جائے. مشکلات ہوئیں،
لیکن پھر ٹیکنالوجی، اس دور میں ٹیکنالوجی ہے، اور یہاں پر ایران میں سرکاری ٹی وی ہیک کیا گیا، ایران کا سرکاری ٹی وی ہیک کیا گیا اور رضا پہلوی کا پیغام نشر کیا گیا، اور انہوں نے فوج سے بھی خطاب کیا، انہوں نے عوام سے بھی خطاب کیا، فوج سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور عوام سے کہا کہ اب آپ نے رکنا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے اور پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ جو موجودہ رجیم ہے اس نے آپ کو تباہ و برباد کر دیا ہے، آپ کی کرنسی کو اس نے ردی بنا دیا ہے اور آپ لوگوں کو کسی قابل نہیں چھوڑا ہے، دنیا میں آپ کی قبولیت نہیں ہے، کوئی آپ کو قبول نہیں کرے گا، بالکل دنیا کو کاٹ کے رکھ دیا ہے، میں آ رہا ہوں آپ لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے اور حقیقی آزادی کے لیے آ رہا ہوں۔ یہ پورے کے پورے پیغامات جو ہیں وہ ہیک ہوئے ٹی وی کے اوپر، انٹرنیشنل جو سرکاری ٹی وی ہے اس کا نیشنل ٹی وی، اس کے اوپر رضا پہلوی تقریر کر رہے ہیں ہیک ہونے کے بعد۔ اگر آپ انٹرنیٹ بند کریں گے تو رضا پہلوی نے یہ ریکارڈنگ جب کروائی ہوگی تو ان کو بتایا ہوگا کہ آپ ریکارڈنگ کر دیجئے، ہیک کر کے ہم اسے چلا دیں گے، فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس حد تک جو ہے وہ آپ کے سامنے جو آپ کا مد مقابل ہے وہ اتنا طاقتور ہے۔ آخری میں خبر دے دیتا ہوں، پھر آگے انشاءاللہ جو مزید خبریں، آپ کو پتا ہے سینہ بھرا ہوا ہے تو سب دوں گا انشاءاللہ۔ اتر پردیش میں، انڈیا میں ایک گھر میں باجماعت نماز ادا کرنے کے جرم قرار دیا، 12 افراد کو گرفتار کر لیا۔ اب گھر کے اندر جو عبادت ہوتی ہے نا، اس کے اندر نارملی میں نے دیکھا دنیا بھر میں اگر آپ کوئی بھی کام گھر کے اندر کر رہے ہیں، کوئی آپس میں میٹنگ کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو گورنمنٹ اس کے اندر، کیونکہ سڑک پہ آپ نہیں ہیں تو دخل اندازی نہیں کرتی ہے، سڑک کے اوپر الاؤ نہیں کرتی، کیونکہ وہ سڑک بند ہو رہی تو سرکاری طور پر اس کے اوپر ہوتا ہے معاملہ۔ لیکن گھر کے اندر اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب باجماعت پڑھ رہے ہیں، اپنی پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس کے اوپر نارملی کوسچنز نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ان کو 12 کو گرفتار کیا گیا۔ تو کانگریس نے کہا کہ ذرا جرم بتا دیجیے گا ہم کو، جب آپ نے گرفتار کیا ہے نا، کوئی پرچی کاٹی ہوگی نا، کوئی آپ نے ایف آئی آر کاٹی ہوگی، تو آپ ہمیں جرم بتا دیں گورنمنٹ کہ کس جرم میں کیا وہ گناہ کر رہے تھے، کیا وہ غلط کام کر رہے تھے، کون سی وہ تخریب کاری کر رہے تھے، کون سا وہ ایٹم بم بنا رہے تھے، کون سا وہ جرم کر رہے تھے کہ جس کے پاداش میں ایک جماعت پڑھتی، نماز پڑھتی لوگوں کو آپ نے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا۔ تو کوئی پرچی کاٹی ہوگی نا۔ تو کانگریس کہتا ہے کہ ضرور اس کو کل پارلیمنٹ میں لے کر آئیے گا، دیکھتے ہیں کتنا بڑا جرم ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال دعا کیجئے گا کہ یہ رابطہ ہمارا قائم رہے، ویڈیو کو شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، اور آپ لوگ جو بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور جو مجھ سے سننا چاہتے ہیں، اگر کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ میں آپ لوگوں کے کمنٹ کا شدت سے ویٹ کر رہا ہوں، تمام کمنٹس کو پڑھنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کے جذبات سننا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کی محبتیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کی دعائیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میرے ساتھ جو ہوا بے شک آپ لوگوں کی محبت میں آج اللہ نے یہاں بٹھا دیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔